کلمہ پڑھتے ہیں ہم کسی مولوی کے پہچانوانے سے نہیں پہچانتے، بلکہ سرکار نے رسالت میں علی کو پہچانوایا تو انہوں نے پہچانوایا، انہوں نے بتایا۔ اب ایسے نبی کو کہ جس کی آنکھوں کی تعریف ہے، سینے کی تعریف ہے، لم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، آپریشن کے لیے نہیں۔ لوگوں نے آپریشن سمجھا۔ اچھا ذرا عجیب بات ہے، ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے لیے دعا کرتے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ تو وہاں کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مولانا یہ نہیں لکھا حاشیے قرآن پہ کہ جب موسیٰ نے کہا میرے سینے کو کھول تو وہ اب جبریل آئے تو آپریشن ہوا۔ وہاں رب اشرح لی ہے نا، اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو وہاں آپریشن نہیں ہوا۔ رسول اللہ کا ایک میں 3 بار آپریشن ہوا، دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پانی سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھویا گیا، اس کے بعد اس میں ایک شیطان کا حصہ تھا کالا کالا، اس کو نکال دیا گیا۔ اس نکالنے کے بعد اتنی چیزیں لوگوں نے لکھی رسول اللہ کے بارے میں کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں سلمان رشدی بن گیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو 2 نور کے برابر حصے، آدھے نور میں اور آدھے جو ہے شجرے کے حصے میں لوگوں نے کیڑے نکالے، عیب نکالے، دل میں جو ہے معاذ اللہ ایک کالا شیطان کا حصہ تھا وہ تک نکال لیا گیا۔ تو پھر علی کا آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ وہی خون ہے، وہی گوشت ہے، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے نبی، اچھا اس کے بعد میں یہ کر رہا ہے کہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، بس علی علی کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو علی کو بڑھا دیتے ہیں، نبی کو گھٹا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم گھٹاتے نہیں، تم نے نبی کو اتنا گھٹا دیا کہ ہمارا علی اونچا نظر آ رہا ہے۔ تم نے نبی کو گھٹا دیا ہے، اس سے نبی تمہارا اور تمہارا نبی الگ ہے، نام ایک ہے محمد مصطفیٰ، مگر کردار میں دیکھو، سیرت میں دیکھو بہت بڑا فرق ہے۔ تو تم نے گھٹایا، ہم تو اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے غدیر میں علی کو اٹھایا، گادے پہ بٹھایا، گادے پہ بٹھایا۔ ارے بھائی نبی نیچے علی اوپر، گادے پہ بٹھایا، یہ کیا بات ہوگی صاحب؟ مودت ہے نبی کو علی سے۔ اب لوگوں نے کہا حضور کو بھی کسی نے اٹھایا تھا، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی جنہوں نے نبی کو اٹھا دیا۔ تو آئیے اس فضیلت میں دیکھتے کون کون شامل ہے۔ ہم نے گھوڑے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے نبی کو اٹھایا۔ ہم نے اونٹ سے پوچھا، اس نے کہا میں نے نبی کو اٹھایا۔ نبی کو اٹھانے میں حیوان بھی شامل ہے، مگر نبی نے کس کو اٹھایا؟ رسول اللہ جب کسی کے کاندھے پہ گئے تو رسول اللہ کے پیروں کے نیچے اس کا جسم ہے، جس کے کاندھے پہ نبی گئے پیروں کے نیچے اس کا جسم ہے، اور جسے کاندھے پہ اٹھایا اس کا قدم دوش نبوت کے بازو میں ہے۔ جسے میں نے قدموں میں رکھا اسے وہیں رہنے دو، اور جسے میں نے بلند کیا اسے بلندی پہ دیکھو۔ رسول اللہ نے تو خود ہی بتا دیا، اور بھی کاندھے کو اٹھا کے بتایا کیسے کیسے مولا کی مودت میں حضور نے پہچانوایا۔ یہ فرق کیا ہے؟ اصل میں بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے 2-4 ڈیوٹے کرے ورنہ بچوں کے لیے تو سبھی مجلس کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کوئی تحقیق کا موضوع دیجیے، تحقیق اس پہ تحقیق کی جائے، اس پہ تحقیق کرو بھائی، موضوع میں دیتا ہوں، ایک موضوع میں دیتا ہوں، اسلام اور مسلمان، اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے، اس کے لیے کیا تحقیق؟
تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمان اسلام الگ ہے اور مسلمان اسلام کی ضد ہے. کیوں؟ سرکار دو عالم میں جو پہچان ہوا ہے اس کے خلاف رہتے ہیں. لوگوں کو یہ تو یاد ہے کدو کھانا سنت ہے یعنی لوگی. لوگوں کو یہ یاد ہے حلوہ کھانا سنت ہے. لوگوں کو یہ یاد ہے ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے. لوگوں کو یہ یاد ہے کہ آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے. لوگوں کو یہ یاد ہے عصا لے کے چلنا سنت ہے. یہ سب نبی کی کھانے پینے کی پہننے اوڑھنے کی سنتیں یاد ہے. سنت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. سنت کیا ہے؟ نبی کی روش. سنت کیا ہے؟ نبی کا چلن. سنت کیا ہے؟ نبی کا کردار. سنت کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو عمل کیا اس کا نام ہے سنت. اس کا نام ہے سنت. اور رسول اللہ نے جو کہا اس کا نام ہے حدیث. حدیث ہے رسول کے قول کا نام. سنت ہے رسول کے فعل کا نام. رسول کے عمل کا نام. اب یہ دونوں چیزیں آگے ملے گی. رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھا کے دکھائیے. رسول اللہ نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھ کے بتایا. رسول اللہ نے کہا علی کو بلند کرو، علی کا ذکر بلندی میں کرو تو رسول اللہ نے 70 کجاؤں کا منبر بنا کے کھڑے ہو کے جس کی آمد پہ معراج میں سارے انبیاء کھڑے ہو گئے وہ نبی علی کے لیے منبر پہ خود بلند ہو کے بلند علی کو بلند کیا. کسی چھوٹے کو بڑا نہیں کیا، بڑے کو بڑا کیا. اونچے کو اونچا کیا ہے. اونچے کو اونچا کیا ہے. ہاتھوں پہ بلند کیا. اچھا یہیں پہ نبی کی فضیلت ہے. یہیں پہ رسول اللہ کی فضیلت. فضیلت کیا ہے؟ لوگوں نے غور نہیں کیا. وہ علی جس کی 2 انگلیوں پر علامہ یاقئی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا، فرحان الدین حلبی نے، اور دارالعلوم دیوبند سے اس کی 12 جلدیں چھپ گئی ہے، 12 والیوم اردو میں. ابھی میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا نکالا نہیں گیا. 70 آدمی خیبر کا دروازہ بند کرتے تھے. 70 بولتے تھے. 70 کثرت کے معنی میں، 70 نہیں ہے. 70 عربی میں کثرت کے معنی میں. کئی لوگ کھولتے تھے دروازہ، کئی لوگ بند کرتے تھے دروازہ. اسے علی نے 2 انگلیوں پہ اٹھایا. بھائی دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ 2 انگلیوں پہ علی نے اس دروازے کو اٹھایا. تو اب اگر علی کو اٹھانا ہے تو کس میں طاقت ہوگی؟ ارے جس نے بھلے خطر کیا دروازے کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا، اس علی کو اٹھانا کیا کوئی آسان ہے؟ مگر 1,24,000 کے مجمع میں رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ ہے رسول کی قوت، یہ ہے رسول کی طاقت کہ خیبر شکن علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا. بتایا کہ کو علی جیسا مت ویسا. نبی کی فضیلت ثابت ہو رہی مدینہ، علی کی امامت ثابت ہو رہی مدینہ میں. تو قول اور فعل 2 چیزیں. قول کا نام ہے حدیث، فعل کا نام ہے سنت، عمل کا نام ہے سنت. من کنتو مولا فہذا علی المولا. یہ کیا ہے؟ قول. ہاتھوں پہ بلند کرنا کیا ہے؟ عمل. تو جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو نعرہ حیدر کا لگانے والا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. یہ نبی کی سنت ہے. ایمان بھی بلند ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں نہیں.
دونوں چیزیں ہاں بولو. اچھا بات تو یہ بھی تھی من کن تو مولا علی مولا خاجہ کی ضرورت ہی نہیں. میں جس کا مولا علی اس کا مولا بات یوں بھی ہو سکتی تھی من کن تو مولا علی مولا. میں جس کا مولا بس علی اس کا مولا. خاجہ کی کیا ضرورت ہے جب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے علی نظر آ رہا ہے تو یہ خاجہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہوں بھائی قاضی سید الشہداء جہاں رکھا جائے وہاں یہ سمجھ لیے مولا کی نظر کرم ہوتی ہے. یہ ہے تعزیہ. تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اندھے ہیں کیا؟ ایسیا میں کہہ رہا ہوں کہ تعزیہ سامنے ہی ہے. تو یا رسول اللہ یہ آپ نے حاضہ کیوں کہا؟ اب نبی جانے کہ اس میں کیا حکمت ہے. حاضہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے سامنے جو مولا خیرات دے دیتے پڑھ دیتا ہوں. مجھے یہ حاضہ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سیغہ نکاح میں جانا پڑے گا. جب دلہن والے قبلہ اپنی موکلہ کا سیغہ جاری کرتے ہیں تو دلہے والا قبلہ جو ہوتا ہے وہ اپنا سیغہ جاری قبلت النکاح لموکلی حاضہ. بتایا جاتا ہے کوئی بھی رہا ہوں دکھا بھی رہا ہوں. جیسا اگر کسی کا نام کچھ بھی ہے زید ہے تو قبل تم نکاح لموکلی حاضہ میں کہتا ہوں. میں نے کہا زید ابن علی قبل تم نکاح لموکلی زید ابن علی. تو حاضہ کیوں؟ تو زید نام کے اور بھی ہو سکتے ہیں. اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن سیغہ جاری ہوا تو کہا زید تو میں بھی ہوں. کوئی کہا زید تو میں بھی ہوں. کہا کہ نہیں تم سب نے مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا حاضہ وہ ہے. غدیر میں اگر علی کہتے رسول اللہ کہتے تھے من کن تو مولا فعلی مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو کوئی کہتا میرا چچے کا نام علی ہے, کوئی کہتا بیٹے کا نام علی, کوئی کہتا بھائی کا نام علی. پتہ نہیں کس علی کے نام کا اعلان ہوا. رسول نے کہا دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں حاضہ یہ علی میرا علی تمہارا علی نہیں. حکمت ہے نبی کی محبت. اور پھر یہ منبر پہ جو کھڑے ہوئے اس لیے ہوئے کہ سرکار خدا عملی علیہ رحمت و رضوان صاحب وسائل الشیعہ جن کی کتاب جواہر سمیہ کی حدیث قدسی آتا ہے اس میں وہ حدیث قدسی قرآن کی طرح اس کا کوئی قانون نہیں ہے راوی وہ راوی کی بحث ہی نہیں. جیسے قرآن کا کوئی راوی نہیں ہے بیچ میں اللہ کا کلام نبی پہ نازل ہوا ویسے ہی اللہ کا کلام جو رسول کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ حدیث قدسی ہے جبریل لے کر کے آیا. اس سے پہلے کیا ہوا سرکار خدا اپنے لکھتے ہیں کہ جبریل آئے. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں نزل علیہ جبریل مجھ پہ جبریل نازل ہوئے وہو قال یا محمد ان اللہ یقرؤ علیک السلام. اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. نام محمد آئے تو صلوات واجب ہے. ان اللہ یقرؤ علیک السلام اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اللہ آپ پہ سلام بھی نازل کرتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ خود سلام ہے اس کی ذات سلام ہے وہ مجھ پہ سلام بھی بھیجے گا میں اس کا نبی. خبر کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمر جمیع ملائکہ. اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ نبی کے پاس چلے جائیں. اور سرکار سے کیا کہا؟ سرکار سے اللہ کا پیغام بھی آیا کیا خطیباً فی اصحابک
اپنے اشعار کے درمیان میں فی فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کے بارے میں اپنے اشعار میں کھڑے ہو کر کے علی کے فضائل بیان کریں۔ اور خاص فکرہ کیا ہے؟ یأمر جمیع ملائکہ، تمام فرشتوں کو، تمام میں کیا ہے؟ کوئی رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ ذکر علی سننے کا، سجدے میں سجدہ چھوڑ آج علی کے فضائل سننے کا۔ جو فرشتہ جس حالت میں عبادت کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یأمر جمیع ملائکہ، تمام فرشتوں کو حکم دیا، ہم میرا ذکر بہت کرتے رہے، اب جاؤ میرا حبیب علی کا فضائل پڑھ رہا ہے، سنو۔ زمین سے آسمان کے درمیان ما بین السماء والارض، دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ زمین سے آسمان تک پوری کائنات فرشتوں سے بھر گئی، سب کے کان لگے ہوئے ہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حکم کیا ہوا؟ من خالف فی امرک فلہ النار، اور جو اس حکم میں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرے گا فلہ النار، اس کے لیے آگ ہے آگ۔ اگر کوئی فرشتہ بھی علی کے فضائل کے سننے میں اللہ کے حکم کا انکار کر دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ فرشتے چمک گئے، ڈر گئے، ارے 6000 سال ابلیس عبادت کر کے اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا، وہ نہ بچا تو کہیں ہماری باری نہ جائے۔ ایک پروردگارہ تو کہہ رہا ہے تیرے حکم سے سجدہ کیا، تیرے حکم سے رکوع کیا، تیرے حکم سے قیام کیا، تیرے حکم سے تسبیح کی، تیرے حکم سے تحلیل کی، تیرے حکم سے تمجید کی، یعنی سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا۔ اب تیرا حکم ہے علی کے فضائل سنو۔ تو ہم جا رہے ہیں۔ اب جو ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج کا دن بڑا ہے، بین السماء والارض، آپ دیکھیے نظر کہیں ٹکے گی نہیں، سب طرف ملائکہ۔ آسمان کی فضا فرشتوں سے معمور ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور چلچلاتی دھوپ مومنوں کے لیے چاندنی بنی ہوئی ہے، منافقوں کے لیے دوزخ کا بھٹکارا بنا ہوا ہے، دوزخ کے شعلے بنے۔ ایسے عالم میں سرکار دو عالم ممبر لے کے نہیں آتے بلکہ ممبر بنواتے، کیونکہ ممبر لے کے آتے تو کچھ لوگ سمجھتے کہ کوئی خاص بات ہے، چلو وہی ممبر بنا، ممبر بنا۔ آخری بار جو ممبر بنا ذکر ولایت علی کے لیے بنا، تو ممبر بنا ہی علی کے ذکر کے لیے ہے، ممبر بنا ہی مولا کے ذکر کے لیے۔ اعلان کر دیا، موعظت کا اعلان کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ جنت کو مانتے ہو، اللہ کی توحید کو پہچانتے ہو؟ بلا یا رسول، کیا میں نے اللہ کی توحید پہنچائی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا میں نے قیامت کا عقیدہ پہنچایا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا میں نے جنت کا عقیدہ پہنچایا؟ یہ سب سوال میں مورخان ہے، اردو ترجمہ ابھی مل رہا ہے۔ کیا میں نے جنت کا عقیدہ پہنچایا؟ ہاں۔ جہنم کا؟ ہاں۔ فرشتوں کا عقیدہ؟ ہاں۔ اللہ کے بارے میں توحید پہنچائی؟ ہاں۔ سب کچھ پہنچا دیا؟ ہاں۔ مان گئے؟ ہاں۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ میں تمہاری جانوں کے حاکم ہوں؟ ہاں۔ تو کہا جیسے میں حاکم ہوں ویسے ہی علی۔ تو پتہ کیا چلا؟ جہاں عقائد کا ذکر ہوا وہاں علی کی امامت و ولایت کا ذکر ہوا، تو علی کی ولایت عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو دیواریں صحیح رہیں گی۔ عقیدے کے فاؤنڈیشن پہ عمل کا تاج محل بناؤ، عمل کی دیوار اٹھاؤ۔ اگر عقیدہ کٹ گیا، عقیدہ کٹ رہا، پہلی ہی اینٹ غلط رکھی گئی تو تاج سریا میر احمد دیوار کا تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اور اگر بنیاد علی کی ولایت پہ رکھی ہوئی اللہ کے توحید کی، اللہ کی توحید جہاں محفوظ ہے وہ علی کی ولایت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے کہا حدیث قدسی میں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امین من الظالمین۔
गया। अरे आपका मेरा बचना क्या, अल्लाह की तौहीद जहां बची हुई है वली की विलायत का किला, और जहां अली की विलायत नहीं है वहां अल्लाह का पैर जहन्नम में। जहां अली की विलायत नहीं है वो अल्लाह जिस्म है। जाकिर नाइक का क्या अकीदा, यही अकीदा। सऊदियों का क्या अकीदा, यही अकीदा। वरना पढ़िए, सऊदिया से किताबें आ रही है, अरबी में भी आ रही है। मेरे पास तो अल-इफ्ता फिल इस्तिवा एक साहब ने ला के दी सऊदी से, मोहम्मद बिन बाज, अब्दुल्ला बिन बाज, वहाँ का चीफ हाजी, उसकी किताब कि जो अल्लाह को जिस्म न माने वो काफिर है। अल्लाह बॉडी है, फिजिकल एग्जिस्ट है। जब बॉडी है, फिजिकल एग्जिस्ट है, तो ये मिम्बर क्या है, मटेरियल है, ये जगह घेर रहा, यहाँ है तो वहाँ नहीं, वहाँ होगा तो यहाँ नहीं। अगर अल्लाह बॉडी है तो एक जगह होगा, हर जगह नहीं होगा। जब अल्लाह बॉडी होगा तो हद में होगा, जो हद में होगा महदूद होगा, जो महदूद होगा तो मादूद कैसे होगा। अब उनका अकीदा ये कि जो ये ना माने वो काफिर। इधर हमारा अकीदा नहजुल बलागा की रोशनी में, उसूल काफी की रोशनी में क्या, जो अल्लाह को जिस्म माने वो काफिर। हमारा अकीदा है अल्लाह को जिस्म माने वो काफिर। उनका अकीदा क्या है, जो अल्लाह को जिस्म ना माने वो काफिर। तो ये 19-20 का फर्क नहीं है, 1 और 20 का फर्क है। ये दरिया के 2 किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। वो बनु उमैया का अकीदा है अल्लाह जिस्म है, और ये हुसैन इब्न अली का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म नहीं है। हुसैनियों का अकीदा, अली वालों का अकीदा है। तौहीद में ये क्या नहीं, वहदत है कहाँ, कहने को लफ्ज है तौहीद का, मुश्तरक नहीं है, माना भी नहीं, कितना बड़ा फर्क है। तो अल्लाह के लोगों ने जिस्म माना। जाकिर नाइक उसी पार्टी का आदमी है, अहले हदीस जितने सल्फी कहलाते हैं ना लोग, उन सब का अकीदा यही है कि अल्लाह जिस्म, सब ऐलान कर, सबकी किताबें मार्केट में मौजूद है, पुरानी भी, नई भी, रीप्रिंट भी, मैन्युस्क्रिप्ट भी, यानी मखलूकात भी, सबके अंदर यही अल्लाह जिस्म, अल्लाह जिस्म, अल्लाह जिस्म, अल्लाह जिस्म। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके सरों पर है, सबके ऊपर है। तो अल्लाह ने हाथ का भी जिक्र किया, जम्बुल्लाह, अल्लाह ने पहलू का भी जिक्र किया, वजहुल्लाह, अल्लाह ने चेहरे का भी जिक्र किया। तो इसलिए तो मेरे मौला ने कहा जहाँ जहाँ आ जाए जिस्मानी का जिक्र हो, वहाँ से अल्लाह को हटाओ और हमसे मिलाओ, ताकि अल्लाह जिस्म रहे। हम जिस्म है, वो हमारा खालिक है, खालिक है जिस्म है। वजह रब्बे का दिल जलाले बोले, अपने पर लिया, खुदा पे बात नहीं रखी है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह जिस्म हो जाता, दरमियान में अली ना होते तो हम भी खुदा को जिस्म मानते, दरमियान में अली ना होते तो हम भी नबी को अपना जैसा मानते। ये तो अल्लाह का फजल है कि दुनिया की दौलत मिले ना मिले, अकीदे की दौलत घर बैठे मिल गई कि अली की विलायत से सीधा मुनव्वर है। हुसैन के गम के मातम के निशान सीनों पे लिए हुए हैं, सियाह कपड़ा पहन के दुश्मनों की आंखों में चुभ रहे हैं। लोग गम से थक जाते हैं, यहाँ गमे हुसैनी हमारी जिंदगी है। औलाद का गम मार दिया, माँ का गम मार दिया, दोस्त मर गया, आदमी टूट गया, मजलिसों में आए शिफा मिल गई, सभी का पानी किया शिफा मिल गई। तो हमें हुसैन जिंदगी देता है, दुनिया का गम मौत देता है, अहले बैत का गम जिंदगी देता है। दुनिया वालों की मोहब्बत मार देती है, अहले बैत की मोहब्बत मरने के बाद भी जिंदा रहती है। माता शहीदा, मर के भी जिंदा है। मौत भी जिसे मार न सकी वो
پھر علی کیا ہوگا؟ اب ایسے 1,24,000 کے مجمع میں ایک شخص جو کہ رہتا ہے ایک حارث ابن نعمان، آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اپنی رائے سے یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے بندے، میں اپنی رائے کہاں سے لاؤں گا؟ مجھ کو تو وہی آتی ہے جو کرتا ہوں اللہ کی۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے علی کو حاکم بنا رہے تو مجھ پہ عذاب آئے، اور اللہ کو بھی دیکھو جی، اس نے عذاب مانگا، نادان تھا، بیوقوف تھا، عذاب مانگا، اللہ نے عذاب دے دیا۔ کیوں بھائی وہاں کیوں نہیں بھیجا جو رسول اللہ کو پتھر مار رہے تھے لوگ؟ طائف کی بستی میں رسول اللہ کے پیر لہو لہان ہو گئے، گوہر کے میدان میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، فوج کی کڑیاں کلہ اقدس میں پھنس گئی تھی، حارث مقدس زخمی ہو گیا تھا۔ جب تیرا عذاب نہیں آیا، جب کسی کافر پہ پتھر نہیں آیا، ابو جہل پہ پتھر نہیں آیا، ابو لہب پہ پتھر نہیں آیا، بدر میں نہیں آیا، احد میں نہیں آیا، کچرا ڈالنے والے پہ نہیں آیا، اوجھڑی ڈالنے والے پہ نہیں آیا، تیرے نبی کو مجنون کہا گیا تو نے پتھر نہیں ڈالا، تیرے نبی کو ساحر کہا گیا تو نے پتھر نہیں ڈالا، تیرے نبی کی کردار کشی کی گئی تو نے پتھر نہیں ڈالا، تیرے نبی کو گالیاں دی گئی تو نے پتھر نہیں ڈالا، تو نے عذاب نہیں بھیجا، کانٹے بچھائے گئے تو نے عذاب نہیں بھیجا، پتھر مارے گئے تو نے عذاب نہیں بھیجا، دشنام ترازی گالیاں دی گئی تو جب تو خاموش تھا، سارے مشرک پتھر مار رہے تو خاموش ہے، ایک حاجی اور نمازی علی کا انکار کرے تو کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ جذباتی کا مطلب وہاں جس معنی دل ہے، جذباتی انداز، علی کے معاملے میں بحث کر رہا، عذاب مانگ رہا، ابھی بھیجتا ہوں۔ اب وہاں کافر کہہ رہے تھے کیوں جی تمہارا خون نکل رہا ہے، تمہارے داغ ٹوٹ گئے محبت میں، اللہ تمہارا خاموشی اور عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی چونکہ تم ان میں درمیان میں ان کے بیچ میں موجود ہو، تمہاری وجہ سے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ تم ان کے بیچ میں کھڑے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں تم کھڑے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے میں ان پہ عذاب نہیں کر رہا ہوں، مشرکوں پر، کافروں پر۔ اور غدیر میں نبی تو کھڑے ہیں سب کے درمیان۔ تیرا انداز سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے معاملے میں اتنی خاموشی، زخمی ہو جائے، گالیاں سنے، گھڑکیاں سنے، تو خاموش۔ علی کے معاملے میں 1 منٹ میں تیرا فیصلہ عذاب نازل کر دیا، یہ کیوں؟ جواب قدرت ہوگا صرف ایک جملے میں کہ میں نے نبی کا کو صبر دیا، کردار دیا، اور رسول اللہ کے لیے میں خاموش اس لیے رہا کہ نبی کا پیغام پہنچانا کافروں کے لیے مہلت تھی، اور غدیر کا میدان فیصلے کا دن ہے۔ کیا گرا سر پہ؟ پتھر۔ کیا پتھر میں عقل ہوتی ہے؟ عقل پتھر میں روح ہوتی ہے۔ 1,24,000 آدمی کھڑا ہے، کسی پہ گر سکتا تھا، اسی پہ کیوں گرا؟ یعنی بے جان پتھر بھی علی، بے جان پتھر، مگر بغض علی کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ بے جان پتھر بھی پہچان لیتا ہے۔ پہ پتھر سر پہ آیا تھا، اب آج جو نہیں مانتے ان کی عقل پہ پتھر ہے۔ ہو گیا فیصلہ، دیکھ
बाप रे, आसमान से आया, सर पे गिरा और आदमी ढेर। AK-47 से खतरनाक, मैगजीन से खतरनाक, मिसाइल से खतरनाक। यूं कहा उसने, अल्लाह के नबी खामोश हुए। एक सेकंड के अंदर करोड़ों मील का फासला तय करके सीधा आया। अब यहाँ से तारीख कहती है, हदीस की किताबें कहती हैं, उलमाए इस्लाम अपनी किताबों में लिखते हैं। जैसे शेख अब्दुल मोहम्मद रैली ने इंडिया के फर्स्ट मोहद्दिस ने लिखा कि गदीर में सबसे आगे बढ़ के मुबारकबाद देने वाले दो खास लोग थे। एक म्याने कद के थे, बड़े बड़े दुबले पतले लंबे थे, आंखें धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, पेशानी निकली हुई थी, बार बार अपना इजाल बंद पकड़े हुए आगे आगे बढ़े। लिखने वालों ने लिखा बढ़ बढ़ के मुबारकबाद दी। ये बढ़ बढ़ के मुबारकबाद क्यों दी? किसी को लोग कहते हैं कि भाई अगर वहाँ एहतराम होता तो मुबारकबाद क्यों देते हो? तो मुबारकबादियाँ दी गई, वहाँ तो सब भाई भाई थे। हमने कहा आप समझे नहीं, जरा गदीर की तारीख गौर से सुनिए, गौर से पढ़िए। कुरान की तफसीर में आज इसने अजाब मांगा, पत्थर फौरन आया, हश्र देख लिया। ये मुबारकबादी अली की मोहब्बत में नहीं थी, अपनी जान बचाने के लिए। बाप रे, यहाँ तो पत्थर आ गया। यहाँ जरा देर होगी तो इधर भी आ सकता है, खानदान में दाग लग जाएगा। अरे तो इस पे तो अल्लाह का अज़ाब है, ये उसका पोता, ये उसका बेटा, ये उसका, ये जिसके ऊपर आसमान से पत्थर आया। तो भाई अज़ाब का मामला है, खामोशी से आगे बढ़ो, मुबारकबाद दे दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। और जो करना है बाद में करने जाने पर याद ही आ गया। बात का मौलाई कुल्ले मोमिन मोमिन, यानी आप मेरे भी मोमिन हो गए और तमाम मोमिनीन के भी हो गए, तमाम मोमिनात के भी हो गए। अगर आप मोमिन हैं तो फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि आप तमाम मोमिनीन के हो गए और मेरे हो गए। मोमिनीन से खुद को अलग करके कहने की क्या जरूरत है? अगर मैं कहूँ तो लोग बुरा मान जाए, जो खुद अपने पे तबर्रा पड़ा रहा है कि मैं मोमिन नहीं हूँ, उससे जल्दी नहीं, क्या बोल रहे होश नहीं। कुल्ले मोमिन व मोमिन, मैंने इस हाल में सुबह कि आप तमाम मोमिनीन के हो गए, तमाम मोमिनात के हो गए। तो मोमिनात और मोमिन में ना हो तो ये दरमियान का जो जेंडर है, ट्रांसफर जेंडर का जमाना आ जाएगा। अगर ईरान हुआ हो गया, मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ। अब जरा गौर करें कहाँ बात पहुँच रही है। ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद बहस शुरू हुई कि नहीं साहब वो तो है एक लाख शुरू से शानदार थे और इसमें कुछ शक नहीं है। तो में मंसूबा मौला का मगर उसमें लफ्ज़ खलीफा भी है, मौला है। मौला के माने गुलाम भी है, मौला के माने आका भी है, मौला के माने पड़ोसी भी है, मौला के माने जजादार भाई भी है। मौला के तो 70 माने हैं, जैसे आए नाइन के माने आँख भी है, ऐन के माने चश्मा भी है। मौला के 70 मानों में क्या माने थे क्या पता, क्या माने थे क्या पता। अब आप उसको लाके खलीफा तो बिना अफर से खलीफा हो गया, कहाँ भी वहाँ लफ्ज़ खलीफा ही नहीं है। जब हदीस में लफ्ज़ खलीफा ही नहीं है तो फिर आप काहे को बोल रहे हैं कि गरीब में अली खलीफा हो गए? जो लफ्ज़ रसूल ने इस्तेमाल ही नहीं की, शिया उसको कह रहे हैं खलीफा तो बिना अफर कहाँ हुए? गरीब में हो, कहे लफ्ज़ खलीफा आई।
اس کے معنی یہ ہے میں جس کا حاکم علی اس کا حاکم نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی کو اپنا محبوب سمجھے. میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. اس کے لیے یہ حدیث ہے کہی گئی ہے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی امامت کی ہے خلافت. چلنے دیجیے. مولا کے 70 معنی ہیں. غلام کی آقا کے چچا زاد بھائی کی پڑوسی بھی. مولا کے 70 معنی. اب طاہر القادری جیسے لوگ 17 گھنٹے شیعت کے خلاف بول رہا ہے. اہل بیت کے فضائل بھی پڑھتا ہے, مسائل بھی پڑھتا ہے. کیا پتا چلا فضائل پڑھنے سے ہم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دشمن علی پہ لعنت نہ کرے. آپ نے پڑھ دیا. نہیں صاحب مولا کے معنی 70 ہے, یعنی کئی معنی. اب اس میں ایک معنی آپ لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی ہے خلیفہ. خلیفہ تو بلا فصل علی کہاں سے مان. علی کو مولا کے معنی حاکم مان رہی کہاں سے مان. میں نے کہا جواب آپ کے پاس ہے, ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس کیسے؟ تو ہم نے کہا جا کے ان سے پوچھیے جو افراد سے خاص لوگوں سے آپ کی کہ وہ مبارکبادی جو دے رہے تھے وقت تو مبارکبادی کسی عہدے کے ملنے پہ دیتے ہیں یا رشتے پہ دیتے ہیں؟ چلیے میں نے اس ممبر سے اعلان کیا کسی کا نام لے کر کے محمد میاں کا یا خان صاحب کا کسی کا واقعی ہوا نام سے, اگر میں نے یہاں پہ کہوں کہ بھائی جو مجھے چاہتا ہے وہ انہیں بھی چاہے تو لوگوں نے پڑھ کے مبارکباد بھائی مبارک آپ کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میری جگہ کسی کو نہیں بٹھایا جائے. آپ اگر محبوب کے بھی معنی لیں گے تو وہاں پہ یہی ہوگا. اب صحابہ نے کہا بخیل مبارک, تو مبارک بخیل کا یعنی لفظ مولا کے تو 70 معنی, بخیل کے کتنے معنی؟ ایک ہی معنی مبارک. تو اگر کوئی کہے میرے چچا زاد بھائی ہے مبارک, کسی نے کہا میرا نوکر ہے تو بولے مبارک, کسی نے کہا میرا محبوب ہے تو بولے بھائی آپ میں کوئی پاگل ہے کیا؟ چچا زاد بھائی سب کے ہوتے, دوست سب کے ہوتے ہیں, ہر پیسے والے کے پاس سروینٹ ہوتا ہے. مبارکبادی کیا ہوئی؟ مبارکبادی تو کسی اچھی بات پر ہوتی ہے نا, تو وہ کیا اچھی بات ہے؟ تو رسول اللہ, اچھا ٹھیک ہے مولا کے 70 معنی ہے تو رسول اللہ نے اسی لیے تو کیا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. جو لفظ اپنے لیے رکھا وہ علی کے لیے رکھا تاکہ لفظ مولا میں کوئی اختلاف نہ ہو سکے. اسی لیے ایک جائز کے ایک صاحب تھے, انہوں نے شعر کا ابد درمانی منظور کو مولا بھی ربی حسو علی مولا بھائی مانا کے پیغمبر بہت مولا. مولا کے معنی میں ادھر ادھر بھاگم دوڑی مت کرو. جن معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا. جن معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا. اب نبی کو جیسا مولا مانتے علی کو ویسا مولا. نبی تمہارے دوست ہیں, علی دوست ہیں. نبی تمہارے پڑوسی ہیں, کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارے آقا ہے وہ, تو پھر علی بھی آقا ہے. نبی کیا ہے؟ فدا کا امی والی, ہماری جان فدا, وہ فدا. علی بھی ویسا ہی ہے. جو معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا. جب رسول اللہ نے لفظ مولا میں کوئی گیپ نہیں دیا تو تم عہدے میں گیپ کیوں لا رہے ہو؟ وداؤٹ گیپ علی مولا. ابھی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, سورت کا مجمع ہے. میں نوگاوا میں پڑھتا, لکھنؤ میں پڑھتا, اور بات ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہمیں یہ سب کیا پتا گرامر کی بات. گرامر کی نہیں, اس میں غور کر علی مولا. فا یہ بات کیا ہے؟ فا کے معنی ہے تاکید. تاکید پیچھے, بعد میں, عقب میں, فائے تاکید. اور پھر یہ فائے تاکید جو پیچھے ہے نا, اس پیچھے کو بتانے کے لیے نبی پیچھے ہو گئے, علی کو آگے اٹھایا. یعنی جب میں نہ رہوں تو اس علی کو دیکھنا. یہی ہے بلا فصل.
یہ جو ہم خلافت سے کہتے ہیں وہ فیس ہے، یعنی نبی کے بعد علی ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں اٹھایا، علی کو اٹھایا اور اتنا اٹھایا کہ خود چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے۔ تو جب نبی چھپ جائے تو علی ہی کو دیکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا، یہی ہے کہ آپ فصل ماننا، یہ ماننا تو ماننا ہے ورنہ کچھ نہیں۔ اب محفل ختم ہونے والی، بڑا سناٹا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور مومنوں کے لیے تو واقعی چاندنی، اور غدیر کا میدان تو ایسا تاریخی میدان ہے کہ اس سے بڑی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ میدان ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ وہ میدان ہے، اس میدان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کبھی کسی میدان میں ٹہر نہ سکے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، غدیر کا میدان۔ اور پھر سرکار دو عالم نے تاکہ اپنا علم برخاست ہو دیے، چلو میں دعا کرتا ہوں، جبریل آمین کریں، اللہم والی من والا والی من آلا واغسل من قدر، اے اللہ جو علی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، جو علی کا دشمن تو اس کا دشمن ہو جا، جو علی کو کمتر کرنا چاہے تو اسے ذلیل کر دے۔ رحمت اللہ علیہ کبھی کسی کافر کو بددعا نہیں دی، علی کے دشمن کو بددعا، یا اللہ جو علی کو کمتر کرنا چاہے، ہٹانا چاہے علی کی فضیلت کو، تو اسے ذلیل کر دے۔ تو غدیر کو کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے دعائے رسول، ایک ہے بددعائے رسول۔ دعائے رسول علی کے دوستوں کو، بددعائے رسول علی کے دشمنوں کو۔ شیعہ ہٹا دو، سنی ہٹا دو، شیعہ سنی کی دونوں لفظیں ہٹا دو، دو باتیں رکھ لو، ایک ہے رسول کی دعا والے، ایک ہے رسول کی بددعا والے۔ رسول کا علی والوں کو دعا دینا تولا ہے، رسول کا علی کے دشمنوں کو بددعا کرنا تبرہ ہے۔ غدیر کے منبر سے تولا بھی نبی نے کیا ہے، تبرہ بھی نبی نے کیا، دعا بھی کی، بددعا بھی۔ اب دعا پڑھنا ہے نبی کی، رسول کی دعا چاہیے، علی علی کرو، رسول کی دعا چاہیے، علی کے فضائل پڑھو، علی کی نورانیت پڑھو، علی کی عدالت، علی کی سخاوت، علی کی عظمت، علی کی رفعت، علی کی شجاعت، علی کی سہولت، علی کی بصالت، علی کی حیبت، علی کی حکمت پڑھو، علی علی کرتے رہو، ترقی کرتے جاؤ، نبی کی دعائیں ملتی چلے جائیں گی، اور دعائیں ملے گی تو زمانہ ذلیل کرنا چاہے گا، اللہ عزت دے گا، اور پھر ایسی عزت ملے گی کہ آپ کا کوئی لیڈر نہیں، آپ کا کوئی ایم پی نہیں، آپ کا کوئی سی ایم نہیں، آپ کا گورنر نہیں، آپ کا کچھ نہیں، تازہ لیے تازیہ لیے سڑک پہ آ گئے، جو اللہ کے نام کا دشمن ہے وہ حسین کے تازیے کو دیکھ کے سلام کر رہا ہے۔ یہ عزت آپ کو ملی کہ بھائی حسین والے ہی امن والے قوم ہیں، یہ لوگ کسی کو نہیں مارتے، ان کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتا، ان میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر اتنا ستم ٹوٹا ہے کہ اب تک بیچارے اپنے بڑوں پھر ہو رہے ہیں، یہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ کو ٹیررسٹ کی لسٹ جس نے بچایا ہے وہ کبھی حسین ہے۔ کسی بھی قوم میں ٹیررسٹ ہوگا، ان میں نہیں ہو سکتا، یہ جھولے والے پہ ہوتے، یہ بیڑیاں والے سجاد پہ ہوتے، لوگوں کو پتا ہے، لیکن دوسری طرف کوئی عزت ہی نہیں ملی۔ اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا جس سے ڈرتی ہے وہی والے سے ڈرتی ہے۔ میں علم میں اگر جاگ گئے، یہ علم اویئرنیس آ گیا، یہ قوم جاگ گئی تو بڑی پریشانی، باقی کسی اور سے جاگنے نہ جاگنے کا کچھ نہیں۔ کعبے کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جب جائیں گے کعبے کا دروازہ کھلوائیں گے، ہم خود چلے جائیں گے۔ واقعی نہیں ہوا، امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کعبۃ اللہ کی جوتیوں سمیت اندر جا کے آ گئے،
remove your shoes. اپنے شوز نکال دینا، کوئی ضرورت نہیں، چلو اپنے گھر کی طرح کعبے کے اندر جا کے آ، تو روک سکا بھی نہیں۔ کاٹیاں چاٹیاں جس کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں جو اللہ کو جسم سمجھ رہے ہیں، علی کے دشمن ہیں، بقی کے دشمن ہیں جنہوں نے بقی کو توڑا، سادات کے دشمن ہیں، بنو امیہ کی طرح غاصب ہیں، تو غاصب پہ غاصب مسلط ہے، عذاب پر عذاب مسلط ہے، ظالم پہ ظالم مسلط ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ جب کعبے پہ پرچم لہرائے گا، رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کے جب میرا مولا بیعت لے گا اور جبریل سزا دے کہ تمہارا امام آ چکا ہے، لوگ قبروں سے نکلیں، لیکن کیسے لوگ نکلیں گے؟ جو ان کی لسٹ میں مومن ہے۔ میں جب تک ہمارا معاشرہ یہ ہوگا کہ جب تک کوئی ہمارا ہے اپنائے نہیں ہے تو اسے دوسرائے کر دیا، مومن کی فہرست سے نکال دیا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں کسی کو مومن کی فہرست سے نکالنا نہیں نکالنا، جب تک گستاخ حسین نہ ہو، گستاخ ولایت علی نہ ہو، جب تک کہ علی کی ولایت کے مقابلے میں جو کوئی اپنی ولایت کو منوا رہا تو وہ الگ بات ہے۔ علی کی ولایت کے آگے اگر کوئی اپنی ولایت منوا، علی کی امامت کے آگے کوئی اپنی امامت منوا، وہ ہے گستاخ۔ باقی وہ تمام لوگ جو علی کے فضائل سے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، اپنے اختلاف کی وجہ سے ان کو سب میں سے الگ مت کرو، کیونکہ یہ سب بنائی ہوئی اللہ کی ہے، یہ سب بنائی ہوئی مولا کی، اس سے نکالنے کا حق نہیں ہے ہمیں۔ اور یہ دعائیں پیغمبر غدیر کی دعا ہے، میدان غدیر کی دعا، اور آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جسد واحد کی طرح، یہ دعائے رسول کریم، یہ دعائے زہرا۔ عاشق مصطفیٰ وہی ہے جو عاشق حسین۔ اگر کسی کے پاس عشق حسین نہیں ہے تو اس کے پاس عشق رسول نہیں۔ کوئی اگر آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جب تک وہ آپ کی اولاد کو نہیں چاہے گا تب تک آپ کے پاث ثبوت اولاد کو نہیں چاہتا، آپ سے محبت کا اظہار آپ کہیں گے وہ میرا نہیں ہے۔ یہی حالات ہے۔ مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے، نبی کا پھپھا جنگل بسانے کے لیے جا رہا ہے، لوگ ایڈوائز دے رہے ہیں، مشورے دے رہے، مت جائیے مت جائیے، مگر ساتھ آنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ اس کا جو حشر ہوا تاریخ میں ہے کہ یزیدی لشکر آیا، کعبے پہ جو بھی کرنا کیا، کل میں نے بھی سنے۔ لیکن کچھ رسول اللہ کے جو سچے عاشق تھے انہوں نے حضور سے محبت کا بڑا عجیب اظہار، بڑا عجیب اظہار۔ سرکار دو عالم جس اونٹنی پہ سواری فرمایا کرتے تھے، اس کا وہ ناقہ جس پر حضور سوار ہو، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اس ناقے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکوں پیاسوں رہنے لگی اور آنسو بہانے لگی، ناقے کا علاج۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کی موت ہو۔ جب موت ہوگی تو صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ رسول اللہ کا محترم جانور ہے جس پہ حضور بیٹھتے تھے، اس کو دیکھنے سے رسول اللہ کی یاد آتی کہ حضور اس کا بیٹھتے تھے، حضور کا چہرہ آنکھوں میں آتا ہے، تو یہ عام جانوروں کی طرح نہیں۔ کسی نے کہا نہیں جانور تو جانور ہی ہوتا ہے، لے جاؤ دیکھو، ہم مالوں سے کہہ دو پیر میں رسی باندھے کھینچتے ہوئے لے جائیں، کسی کیلے کے پیچھے ڈال جو بھی پیسہ دے دے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم عام جانور کی طرح اس کے پیر میں رسی ڈال کے گھسیٹنے کی اجازت نہیں دے۔ وہ صحابہ اڑ گئے، تو کیا کریں گے؟ شریعت تو کچھ ہے ہی نہیں، جانور کے لیے کہا کیا جانور کے لیے شریعت نہیں ہے، لیکن ہماری محبت ہے رسول اللہ سے کہ کیا کیا جائے گا، پارچہ منگا، کپڑا منگا، اس جانور کو کفن کی طرح کپڑے میں لپٹا گیا، اس اونٹ کو، اور اس کے بعد ایک ٹیلے کے باہر لے جا کے اسے رکھا گیا اور ٹیلے کی مٹی اتنی ڈالی گئی کہ وہ اونٹ دفن ہو جائے۔ اس کے بعد اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ
अपने आपके जानवर को दफनाया और इसे कपड़ा भी दिया, कफन भी दिया है। ये है मदीना जहाँ रसूलुल्लाह की सवारी को भी दफनाया गया। मैं कहूँगा है असहाबे मुस्तफा, तुमने रसूल के जानवर की इतनी इज्जत की कि उसे कपड़ा दिया, उसमें मट्टी डाली, उसकी कब्र बनाई, मगर हाय हुसैन करबला के मैदान में सैयद सज्जाद कह रहे हैं, फूफी अम्मा मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पापा को मैं गुस्ल नहीं दे पाया, न कफन दे पाया। और आज देखिए, मुझे किसी ने फोन किया, आज चौथा सरकार सुनाया करबला जा रहे, हाँ हमारे लिए कफन लाई। अल्लाह पर जो करबला जाता है लोग कहते हैं कफन लाई। जिस जमीन पे हुसैन को कफन न मिला, आज वहाँ लोग जाते हैं तो कफन लेकर के आते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि कफन इसलिए लेते हैं कि इस जमीन का कफन है, अगर इसमें हमारे साथ रहेगा तो नजात हो जाएगी। आए जिसके नाम से कफन ला रहे हैं उसी को कफन न मिला। और इमाम जमाना ने फरमाया, जिस हुसैन को गुस्ल नहीं दिया गया, जिस हुसैन को गुस्ल नहीं दिया गया, इमाम जमाना कहते हैं नहीं, इमाम का गुस्ल हुआ है, मगर कैसे हुआ, कैसे गुस्ल हुआ? फरमाया कि सलाम मेरा जद्दे मजलूम पर जिसका गुस्ल उसके खून से हुआ, जिसका गुस्ल उसके खून से हुआ। सलाम मेरा जद्दे मजलूम पर कि जिसका जनाजा मुझे नेजा पे उठाया गया, चार कागज पे नहीं, नौके नेजा पे होता। और फिर उसके बाद आप देखिए मसाइब मुसाफिर शाम, मसाइब राह कोफा, वो क़यामत की मंजिल है कि जहाँ शहजादी कोफे में मौजूद है, दरबारे इब्न ज़ियाद में खड़ी हैं, दीवारों को देखते जाती है, सदक़ का या बता रोती जाती है, छत को देखती है, सदक़ का या बता रोती जाती। कनीज़ों ने पूछा, बीवी आज के दीवारों को देख के कह रही बाबा आपने सच कहा और रो रही है। तो कहा कि उम्मे कुलसूम तुम्हें याद है? कहा मैं समझ गई बहन आपकी इस बात से कह रही। उन्होंने भी कहा सदक़ का या बता, मेरे बाबा आपने सच कहा। अब बात क्या है? कहा कि हम लोगों का बचपन था जब हमारे बाबा अली ने कहा था कि बेटियों चलो आज मैं तुम्हें कोफा का महल दिखा के लाता हूँ। तो हमने कहा कि बाबा हम तो घर में रहते हैं, हम महल जाकर क्या करेंगे? नहीं आओ, तुम्हें दिखाना जरूरी, जब का जरूरी है तब बेटी के साथ होगी, शहजादियाँ साथ होगी। और बताया था कि कहना इधर आना, बेटा इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ। ये है बाहर का दरवाजा, ये है आने का रास्ता, ये यहाँ पर दीवान आम है, वो दीवान खास है, और वहाँ जो है वहाँ पे हुक्मरान बैठता है। रास्ता अच्छी तरीके से देख लो। ये कह के मौला की आंखों में आंसू आ गए। बाबा अच्छी बात है, महल भी दिखा रहे हैं और रो भी रहे हैं, कहते ना तुम एक बार इस महल में आना है। तो बाबा मैं तो आ चुकी हूँ, मगर आने का क्या है? ताकि तुम्हें आना नहीं, तुम्हें लाया जाए। जब ताकि लाया जाएगा तब भी हैरान हो गई, क्या हमें महल लाया जाएगा? कौन आएगा? क्या मेरा भाई अब्बास नहीं है? मेरा भाई हुसैन नहीं है? क्या मेरे बच्चे नहीं है? अली अकबर नहीं है? कौन लाएगा? हुसैन लोग का नाम आया, मौला ने गिरी आया, फरमाया है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें महल इसीलिए दिखा दिया कि एक दिन तुम यहाँ कैदी बन करके आओ। अब जो महल में दाखिला हुआ, मरदूद नजीस इब्न ज़ियाद सामने बैठा था, जब दीवार पे पड़ी तो बीवियों ने गिरिया किया।
بابا آپ نے سچ کہا، بابا آپ نے سچ کہا۔ وہ قیامت کی گھڑی آئی کہ جب ابن زیاد نے سید سجاد کو دیکھ کر کہا کہ کیا تمہارا قتل نہیں ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میرے بھائی علی کا قتل ہوا، میرا نہ ہوا۔ تو کہا کہ نہیں، تمہارا قتل اب ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی قتل کا حکم ابن زیاد نے دیا، بیوی آگے بڑھ گئی، کہا پہلے میرا قتل کر دے، بعد میں میرے بچے سجاد کا کرنا۔ اگر اصغر کے قتل کے بعد تیرا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو زینب کا قتل کر دے، مگر میں اپنے بچے سجاد کا قتل نہیں دیکھ سکتی۔ ابن زیاد تعجب سے کہنے لگا کہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں، محبتیں بھی کیا ہوتی ہیں۔ اچانک سر حسین سامنے آیا، ظالم نے گستاخی کی، بی بی تڑپ کے روئی، اور پھر اس کے بعد نوحہ پڑھا۔ اس میں شعر یہ تھا جس کا مطلب یہ تھا، مصرع یاد آ رہا ہے، تمام نصیحت من المخلوق بشر من المخلوق الا واحد۔ شہزادی فرماتے میرے بھائی، میرے ماجائے حسین،